اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساعت کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ مطلب کہ وہ شخص خود تو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہ رہا تھا، لیکن دوسرے انسانوں کی بدعمالیوں پر اسے کوئی غصہ نہیں آیا اور نہ ہی اس نے ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ انسانوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور ہر طرح کی برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کے مستحق بن جائیں۔ اسی دعوت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے اس نبوی کام اور محنت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس بات کی طرف اچھی طرح وضاحت کی ہے کہ جو لوگ اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب اور عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو اس کام میں کوتاہی کریں گے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور دنیا اور آخرت میں ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ یعنی ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، کسی کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں وہ نمازی بن گیا۔ ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کسی کی محنت اور کوشش سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن گیا۔ ایک شخص نیک اعمال مثلاً روزہ، تلاوت، تسبیحات اور والدین کی خدمت کا عادی نہیں تھا، مگر کسی شخص کے سمجھانے سے وہ ان اعمال کی پابندی کرنے لگا، تو یہ تمام اشخاص اس ساری زندگی میں جتنے بھی اپنے اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ان اشخاص یا اس شخص کو پورا اجر عطا فرمائیں گے جس کی محنت و کوشش سے وہ افراد اعمال صالحہ کرنے والے بنے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مطلب لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف راغب کرو اور بری باتوں سے منع کرو، یعنی دین کی دعوت نرمی سے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا، تم مجھ سے نرمی سے بات کرنا، تنزیہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے تاکہ اس طرح کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے اور کوشش کی جائے کہ دوسروں کو جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے تو خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو۔ دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس کو تبلیغ کی ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھی دعا کی جائے۔ اس طرح محنت کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لہٰذا لوگوں کو نماز کی دعوت دینا اور نمازی بنا دینا ان سے برائیاں چھڑوانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔